بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اگر اپنا گھر سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والا مریض کھا لے، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ 7 کھجوریں روزانہ کھانے والا بندہ ہر قسم کے جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے والی عورتوں کو کبھی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ اور آرام سے کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہو: پرجوش، کھلے ذہن والے لوگ، حوصلہ افزائی کرنے والے، شکر گزار اور پر اعتماد۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ سانس کی تکلیف ہو یا الرجی ہو تو ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جو انسان آپ کے ذہن میں آیا وہی آپ کی خوشی یا غمی کی وجہ ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ پودینے کی ایک ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابالیں اور دن میں 3 بار پئیں، معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ مچھر کو او پازیٹیو بلڈ زیادہ پسند ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کھانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ بدن کو خوبصورت رکھنا ہے تو روزانہ نہار منہ کھلی ہوا میں لمبے لمبے سانس لیں اور کچھ دیر پیدل چہل قدمی کریں۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے کافی مفید ہے۔ ہر نماز کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو، چہرے پر کبھی کیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ آٹے میں لیموں ڈالو، آٹا خراب نہیں ہوگا۔ نیم گرم پانی پیا کرو، آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ چھوٹی الائچی کھانے والے انسان کی کبھی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچی سبزیاں کھایا کرو، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا ہے تو آٹا گوندتے وقت روٹی میں نمک کا استعمال کم کر دو۔ انجیر دماغی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں انہیں مت روکیں: والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ منہ پر کیلے کے چھلکے مسل لو، کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سرسوں کا تیل ناک میں ڈال کر سویا کرو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ شہتوت دماغی کمزوری کے لیے مفید چیز ہے۔
دانتوں میں کیڑا ہو یا درد رہتا ہو، 2 انچ کا ٹکڑا کیلے کا لو، اس کا پیسٹ بنا کر برش کے اوپر لگاؤ، صبح اور شام اس سے پیسٹ کرو، دانت چمک جائیں گے۔ ہمارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں ملتا؟ سرسوں کا تیل اور ہلدی مکس کر کے اس میں تھوڑا سا نمک ملا کے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے اپنے دانت صاف کرو، اس سے بہترین دانت صاف ہوتے ہیں۔ دانتوں میں کیڑا لگ جائے یا درد ہو یا سوراخ بن جائیں یا خون آتا ہو، پھٹکڑی لو، اس کو پانی میں ڈالو اور اچھی طرح مکس کرو اور اس کو دانتوں کی جڑوں میں لگا دو، دانت کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مسواک ضرور کیا کرو اور اجناس کھاؤ، ڈرائی فروٹس کھاؤ اور سبزیاں کھایا کرو۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دانت پیلے ہوں یا دانت کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگا دیں۔ روزہ رکھنے والے بندے کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے معدے کو 4 سے 6 گھنٹے آرام مل جاتا ہے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہوگی۔ ذہن کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات نہ بھولے تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے پر مالش کرو۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اگر کان میں کوئی کیڑا مکوڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کانوں کو بھر لیں، کچھ دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگاؤ، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ مولی کے پتے چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے۔ کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ چنے کی دال کے پانی سے 6 دن تک منہ دھوئیں، سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چکھ لو، گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اگر چائے پینی ہے تو ہمیشہ کھانے کے 1 گھنٹے بعد پی جائے۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں خربوزے کھاؤ، قبض اور جلن میں مفید ہیں۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ لانا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پیٹ بڑھ جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ بانجھ خواتین کو بکری کا گوشت کھلائیں، جلدی حمل ٹھہر جائے گا۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے اور غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہمیشہ کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے ہی آپ کے اندر ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی
پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس طرح سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گھنے ہوں گے۔ سرکہ کو گرم کر کے کان میں ایک ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ دن میں اول و آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے سے بند راستے، بندشیں کھلتی ہیں، قرض اترتا ہے، خطرناک بیماریوں سے نجات ملتی ہے اور رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر تنگ دستی گھیر لے تو مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلاؤ اور اپنی کمائی میں سے 10% اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ نظر دھندلی ہو، کمزور ہو یا بہرا پن ہو، نیم گرم کلونجی کے تیل کے 2 قطرے صبح و شام کان میں ڈالیں اور بیرونی کان پٹی پر اس تیل کی 5 منٹ تک مالش کریں۔ انشاءاللہ کان کے امراض سے چھٹکارا ملے گا اور سماعت کی کمی بھی دور ہوگی۔ ٹھیک دوپہر کے وقت، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، باوضو بیٹھ کر یا رحمانو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی میں سلائی تر کر کے 7 سلائیاں دکھتی آنکھوں میں 3 دن لگاؤ۔ انشاءاللہ آرام ملے گا اور بینائی تیز ہوگی۔ اگر خواب کے اندر میٹھا پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوبصورت ہونے کی نشانی ہے۔ جن کا ہاضمہ خراب رہنے لگے اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، ان کو گنے کا رس پلاؤ۔ پیارے ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔